السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں چودھری احتشام نواز. اس وقت ہم موجود ہیں الصادق پبلک سکول میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں الصادق پبلک سکول کے فاؤنڈر، اس کے پرنسپل پروفیسر رضوان انجم صاحب. آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، کچھ باتیں ان سے پوچھتے ہیں جو علاقے کے اندر انتہائی ضروری پائے جانے والے سوالات ہیں. ہم نے ضروری سمجھا کہ بجائے ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ دینے کے وائس آف پنجاب خود پروفیسر رضوان انجم صاحب سے انٹرویو کرے اور ان سے ان کی گزارشات کو بھی سنا جائے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر رضوان انجم صاحب. السلام علیکم رضوان بھائی. جی وعلیکم السلام. میں ویلکم کرتا ہوں وائس آف پنجاب کی ٹیم کو اپنے آج اس ادارے میں الصادق اسکول اینڈ کالج میں. اور احتشام آپ کا بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگ آئے. اور سو آئی ڈیپلی ویلکم ٹو آل آف یو. سو آپ ضرور، اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پوچھیں تاکہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں. رضوان بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ہاں یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، چونکہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں آپ نے چونکہ تعارف کروایا کہ ادارے کا سربراہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی ادارے کا سربراہ تو اس کے لیے جو ایک انسان کی اپنی قابلیت ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ وہ انسان خود کتنا ایجوکیٹڈ ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے اس کا. چونکہ اس سیٹ پہ بیٹھنے کا چونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے ایسی کرنی ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں جلدی سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میرا 2004 میں میٹرک ہوا، اس کے بعد انٹر 2006 میں، بی کام 2008 میں میرا ہوا، ایم بی اے ایک میرا ایم بی اے فائنینس ہے اور وہ میرا 2011 میں ہوا، اور ایم بی اے مارکیٹنگ 2013 میں. اس کے بعد میں نے ایم فل کیا، ایم ایس جس کو ہم کہتے ہیں ایم ایس فائنینس، وہ 2017 میں کمپلیٹ ہوا. اور الحمدللہ ابھی میں پی ایچ ڈی فائنینس کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایم اے انگلش ہے. اور یہ میری ایک جو ہے وہ تعلیمی حوالے سے چیزیں جو آپ نے کوشچن کیا تھا. اور اگر میں بات کروں ساتھ ہی تجربے کی تو الحمدللہ مجھے اس بات کو بتانے میں بڑا فخر محسوس ہوگا کہ میں کوئی پچھلے 12 سال سے جو ہے وہ اس تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوں، جس میں ایک جونیئر ٹیچر سے لے کے ایک پرنسپل تک اور پھر ادارے کے سربراہ ہونے تک کا جو ایک سفر ہے وہ الحمدللہ میں نے ان 12 سالوں پہ محیط ہے، اور جس میں بہت ساری چیزیں جو میں نے سیکھنے کو ملی اور آج تک بھی الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ وہ چیزیں آگے ہم اپنے بچوں تک بھی منتقل. رضوان بھائی، ہماری اطلاعات کے مطابق چکری روڈ پر آپ کا کالج ہے، آپ وہاں پر ٹیچنگ کرتے ہیں. آپ کے اس علاقے میں اچھا خاصا کاروبار ہے، ہوٹلز ہیں، بیکری ہیں، ڈیم وغیرہ ہیں. سکول ہی بنانے کی یا کالج ہی بنانے کی، یہ تعلیمی ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ یہ بڑا آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا ہے کہ اگر کاروبار کے تھا تو اور بھی بہت سارے آپشن تھے. کاروبار کے لیے ہم کسی اور آپشن پہ بھی جا سکتے تھے، اور لیکن ایک اپنے گاؤں میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک تعلیمی ادارہ ہی کیوں بنایا؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مٹی کا قرض ہے، اسپیشلی جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ کہ میں اگر الحمدللہ اس علاقے سے، اس گاؤں سے، اس مٹی سے میں اگر نکلا ہوں پڑھ کے، ماں باپ کی محنت سے، ٹیچرز کی محنت سے جو ہے نا وہ میں اگر الحمدللہ جس لیول پہ ہو گیا ہوں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اب واپس آ کے میں اپنے گاؤں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا سوچوں کہ وہ لوگ جو دور دراز نہیں جا سکتے، مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو ایک بہترین ادارہ دوں تاکہ وہ یہاں پہ آ کے اپنا جو ایک تعلیمی کیریئر ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بلڈ کر سکیں. یہ مقصد تھا. اس لیے الحمدللہ میں آج اپنے گاؤں میں یہاں پہ موجودہ ہمارے، کیونکہ میرا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے، اسی یونین کونسل سے ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بے شمار پرائیویٹ سکولز ہیں، بلکہ 2 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر 2 سے 3 پرائیویٹ سکولز بنے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں ایسی کون سی منفرد چیز ہے؟ آپ نے بھی ایک پرائیویٹ سکول بنا کر کون سا آپ نے اعزاز حاصل کر لیا ہے؟ جی، بڑی جو ہے نا بڑا منفرد کوشچن آپ نے کر دیا ہے.
پرائیویٹ اسکول کے بارے میں جیسے مشہور ہے کہ دے آر منی میکنگ، ایک پیسہ بنانے والی فیکٹریاں ہیں نہیں، وہ تو آپ بھی بنا رہے ہیں، اور آف کورس الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ دے کے آپ کچھ لیں تو یہ جو ہے نا وہ آپ یہ میٹر کرتی ہے چیز. میں جو کوسچن تھا آپ کا کہ میرا اسکول باقیوں سے منفرد کس طرح سے ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی ادارے کو باقی اداروں سے مختلف بناتی ہیں. میں کسی بھی اس فیور میں نہیں ہوں کہ کوئی ادارہ برا ہے، میرے لیے تو سارے ادارے اچھے ہیں، اور جو تعلیم کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کنٹریبیوٹ کرنے کی. میرا ادارہ باقی اداروں سے کیوں بہتر ہے، میں اس کو کس لیے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں 2-3 چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. فرسٹ آف آل، آپ اس کا انفراسٹرکچر آپ نے وزٹ کیا، آپ دیکھیں کہ اٹ از امیزنگ انفراسٹرکچر، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ پورے چکبری روڈ پہ اس سے بہتر انفراسٹرکچر الحمدللہ کسی کے پاس ہے، جو الصادق اسکول کے پاس ہے. فرسٹ آف آل. سیکنڈلی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے پرسنل، جو یہاں پہ جو میں نے آج پچھلے 12 سال میں سیکھا، وہ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ میں یہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہوں، اس ایکسپیرینس کی بیس پہ میں یہاں پہ بچوں کو ٹرین کرتا ہوں. وہ تمام فیسلٹیز جو میں سمجھتا ہوں کہ شہروں میں ایک بڑے اسکولوں کے اندر بچوں کو اویلیبل ہوتی ہیں، جیسے کمپیوٹر لیب ہے، سائنس لیب ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، وہ الحمدللہ میں نے یہاں پہ جونیئر لیول سے بچوں کو دی ہیں، تاکہ بچوں کو نہ صرف رٹے کے اوپر بلکہ ان کے اندر جو کنسیپچول اسٹڈی کا اور فیوچر کے جو چیلنجز ہیں اس بچے کے، اس حساب سے میں یہاں پہ اس بچے کو تیار کر رہا ہوں. بیکاز مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آج جو میرے پاس بچہ گریڈ 1 کے اندر ہے، آج سے 10 سال بعد اس کو چیلنجز کیا ہوں گے مارکیٹ کے اندر، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ بچے کو ٹرین کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں، باقی ہر ادارہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے. پرائیویٹ اسکولز کے اندر میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن 98% یا 99% کر لیں، وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے وہ یا تو میٹرک ہوتا ہے، یا ایف اے ہوتا ہے، یا ایف ایس سی ہوتا ہے میکسیمم. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک ایسا ٹیچر یا ٹیچرز فیمیلز جس کی اپنی قابلیت ایف اے ایف ایس سی لیول تک ہے، وہ آگے بچوں کو کیا ڈیلیور کرتی ہیں ہوگے یا کرتی ہوں گی؟ آپ کے ادارے میں بھی کیا ایسے ہی ہے؟ آپ نے بھی 2500 یا 3,000 روپیہ دے کے جیسے باقی پرائیویٹ سکولز کرتے ہیں، میٹرک اور ایف اے لیول کی ٹیچرز آپ نے ہائر کی ہوئی ہیں؟ ویل شام دیکھیں، اس پہ میں جیسے کہا کہ میں کسی دوسرے ادارے کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے ان کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے. آپ چونکہ بات کر رہے ہیں، میں چونکہ انفارمیشن اپنے ادارے کی آپ کو دے سکتا ہوں. ایک تو میں الحمدللہ بڑا فخر سے یہ چیز کہتا ہوں کہ میرے ادارے کے اندر ایسا نہیں ہے. زیادہ تر ہم کوشش یہ کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں ایک ٹیچرز کا فقدان تو ایریے میں اوورال ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی نہیں میری ساری ٹیچرز ایم فل ماسٹرز ہیں، تو یہ آپ کے چینل کے توسط کے ثبوت ہے، یہ میرے خیال میں نے ایک جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ہمیں ریالٹی بیس بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش ہے الحمدللہ. میرا میکسیمم سٹاف جو ہے نا وہ گریجویشن پلس میں ہے، اور بی ایس ریگولر اسٹوڈنٹ بچیاں بھی ہیں جو میرے پاس ٹیچنگ کرتی ہیں. بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی سے ڈفرینٹ ہے. دیکھیں، ڈگری کا بچی کے پاس ہونا اور تعلیمی قابلیت کا ہونا، یہ دونوں چیزیں بہت مختلف ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بچہ یا بچی جو ایف اے ایف ایس سی ہی ہو لیکن وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، چونکہ یہاں ٹرینر ہم خود ہیں. بچے نے کیا پڑھانا ہے وہ ہم اسے گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے اور اس نے وہ پڑھانا ہے. اس نے خود سے کچھ نہیں پڑھانا، ہم اسے ٹرین کریں گے. ہمارا ہر سیچرڈے آف ہوتا ہے بچوں کے لیے اور اس میں ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، تو ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر کو. تو اس لیے میٹر نہیں کرتا میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ ایک بچی کو ڈیلیور کرنا آنا چاہیے، اس کو اپنی لرننگ کا اسے شوق ہو اور اسے ٹیچنگ کا شوق ہو، وہ ٹیچنگ کرنا جانتی ہو، وہ سکلز لینا جانتی ہو، تو دے آر موسٹ ویلکم. وہ آئیں، ہم ان کو گروم کریں گے، ہم ان کو ٹرین کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہی بچی آپ جو سمجھتے ہیں جس کے پاس ایف اے کی ڈگری ہوگی، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیول پہ ڈیلیور کرے گی جیسے ایک بی ایس کی بچی ڈیلیور کرتی ہے. تو اس کو ڈگری کے ساتھ ہم منسوب نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ سیلری، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کی اطلاعات کے مطابق اگر کوئی ادارہ کسی بھی ٹیچر کو 2,000 2,500 3,000 اگر سیلری دے رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، چونکہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے. دیکھیں، آپ اچھا جب آپ ٹیچر کو پے کریں گے ڈیفینیٹلی وہ محنت کرے گی، جب وہ محنت کرے گی وہ امپیکٹ آپ کا بچوں پہ نظر آئے گا.